بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شداد اور اس کے بنائے ہوئے جنت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرت موت کی طرف تشریف لے گئے۔ دوستو، ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی اسی علاقے میں ہوئی۔ دوستو، احقاف میں بسنے والی قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا اور طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دوستو، اس قوم میں 2 بادشاہ گزرے جو بہت ہی جاہ و جلال والے تھے، اور وہ دونوں بادشاہ آپس میں بھائی تھے، اور ان میں ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ دوستو، یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو کمال و عروج تک پہنچا دیا اور دنیا کے کئی بادشاہ ان کے باز گزار ہو گئے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کی عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے تو یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتلاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی، اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1,000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے قلم کاروں میں سے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو، اسے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچ گیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا، اور جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کے اینٹوں کی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ دوستو، ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی، اور اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے تعمیر کیے گئے، اور ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان، نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔
ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنوا کر اس پہ ٹانگ دیے گئے تھے۔ دوستو، شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر و گلاب سے ثقیل کیا گیا تھا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے تھے، جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر پہرے پر بیٹھا کرتے تھے۔ دوستو، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور ظرفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ اور ہنر والوں کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع اور ہر قسم کے پھل و میوے پہنچا کریں۔ دوستو، 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمرہ و ارکان دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اس میں آ کر آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ و لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، اس موقع پر بعض علماء و صالحین بھی اس کے ساتھ تھے، جن کے وہ راستے بھر مذاق اڑاتا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ دوستو، جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے یہاں پہلے ہی سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ دوستو، ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھ کو حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد شداد نے کہا کہ چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ دوستو، ملک الموت نے اس کو جواب دیا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر ماں اپنے عالیشان سجاوٹوں کے ایسے زمین میں سما گئے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ دوستو، قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی ہے جو سونے اور چاندی سے تعمیر کی گئی تھی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔